بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم کو دلوں کے اعمال کی یہ مجلسیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اب تک 100 مجلسیں اس سے قبل سن چکے ہیں۔ ہماری یہ 101ویں مجلس ہے جس میں ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ ہماری بات چل رہی ہے یقین کے تعلق سے۔ یقین، ایسا یقین جو ہم کو ہماری جنت تک پہنچا دے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یقین حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں جو خیالات، جو وسوسے آتے ہیں، ان سے ہم کو لڑنا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاد الشیطان، یعنی آپ کیسے لڑیں گے، اسے کیسا ہرائیں گے اور اسے کیسے شکست دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان کو ہرانا، شیطان کو شکست دینا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ شیطان تو خود ہمارے سامنے نہیں آتا کہ آپ سے لڑے، میرے سے لڑے۔ شیطان کے لڑنے کے راستے الگ ہوتے ہیں، شیطان کے ہتھیار الگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے مشہور ہتھیاروں میں سے 2 ہتھیاروں کا ذکر، 2 ویپنز کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے شیطان لوگوں کے، یعنی آپ کے اور میرے دل میں شبہ اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ بہت سارے شبہ وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے وسوسے اور شبہ آتے ہیں دین کو لے کر، دوسرے کاموں کو لے کر، ہمارا یقین سٹ پٹا جاتا ہے، یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور ان وسوسوں سے، شبہ سے وہ آدمی بچ سکتا ہے جو اس کو دور کرتا ہو اور شیطان کو ہراتا ہو، شیطان کو شکست دیتا ہو۔ تو اسی لیے شیخ پیج نمبر، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں دلوں کے اعمال 188، اس پیج میں شیخ نے ایک بہت ہی مشہور بات، بہت ہی اہم بات لکھی ہے۔ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ ان باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں۔ شیخ کہتے ہیں فلا یقرأ فی کتب الشبہ، کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا مشہور ہونے کے لیے نئے باتیں دین میں بولتے رہتے ہیں، کوئی نیا شوشہ لائیں گے، نیا نکتہ لائیں گے، اور ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے، ایسے لوگوں کی تقاریر سننے سے آپ دور رہیں۔ ان لوگوں سے بحث و مباحثہ بھی نہ کریں، ان لوگوں سے بحث نہ کریں۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں وَلَا يُجَادِلُ أَهْلِهَا وَلَا اسْمَعْ مِنْهُمْ، آپ ایسے لوگوں کی تقریر بھی مت سنیے، ایسی لوگوں کی باتیں بھی مت سنیے جو دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جیسے سمجھا اس سے ہٹ کر ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غرض، ان کی نیت اس سلسلے میں کیا ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی نئی بات بولو کہ مشہور ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کریں۔ یہ بات غلط ہے۔ دین کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، شیخ نے ہی کہا کہ ایسے لوگوں کی کتابیں آپ مت پڑھیے۔ بہت سارے لوگ ہیں فرق نہیں کر پاتے، کوئی بھی تقریر کرنے والا ہے، کسی کی بھی کتاب ہے پڑھ لیتے ہیں، ہوتا ہے دین کی کتاب ہے، پڑھنے میں کیا حرج ہے، اچھا ہی تو بولتے ہیں۔ ارے اچھا وہ بولتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق بولتا ہے۔ اگر کوئی چبا کر بولے، چیخ کر بولے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا بولتا ہے۔ اچھا بولنا کس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے الفاظ بڑی مٹھاس، یہ میٹھا زہر ہوتا ہے کی بات اللہ شیخ نے یہاں کہی۔ وقاطع طریق، یہ لوگ راستہ لوٹنے والے ہیں۔ راستے میں جو لوگ لوٹتے ہیں، راستہ لوٹتے ہیں لوگوں کو، یہ ہمارا ایمان لوٹ لیتے ہیں، ہمارا ایمان لوٹ لیتے ہیں اپنی گمراہی کی باتوں سے، اپنے غلط عقیدوں کی کتابوں سے، یہ ہمارا ایمان لوٹ لیتے ہیں، بعض جگہ تو دولت بھی لوٹ لیتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آپ نے ان لوگوں سے بچا تو گویا آپ نے شیطان کو ہرا دیا، شیطان کو شکست دے دیا۔ تو پہلی بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ایسے تمام شبہ کی باتیں،
ایسی تمام وسوسے کی باتیں جو آپ کے دلوں میں آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اس کو دور کرتے رہنا چاہیے، اور جب آپ دور کریں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک دوسری بات شیخ نے کہی، جہادہ فیما یلقیہ من الشہوات۔ پہلی بات تو شیخ نے کہا کہ شبہ، ڈاؤٹ، بہت سارے لوگ ہیں بار بار ان کو ڈاؤٹ آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ڈاؤٹ آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اتنے سارے ڈاؤٹ نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی صفات کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا۔ تو اس طرح کا ڈاؤٹ آنا، بار بار ڈاؤٹ آ جانا، یعنی ڈاؤٹ کا مطلب یہ کہ نماز کی مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں علماء سے۔ خود اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے۔ تو دوسری چیز اس کے بارے میں کہا کہ شیطان سے جنگ کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان تمہارے اور میرے دلوں میں شہوات ڈالتا ہے۔ میں نے کہا کہ شہوات کئی طرح کے ہیں، جیسے میں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا۔ تو یہ شہوتیں جیسے مختلف شہوتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، اور شہوت ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں اسے پورا کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی حد سے اگر وہ پار ہو جاتا ہے اور بہیمیت اور حیوانیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ چیز غلط ہے۔ اسی لیے شیخ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات ہم نے نقل کی، وَلِهَذَا كَانَتِ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ تُنَالُ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ۔ دین میں امامت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک صبر سے اور یقین سے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ صبر آدمی کو شہوت اور برے خیالات سے دور کرتا ہے۔ فالصبر يدفع الشہوات والارادات الفاسدہ، والیقین، یقین آدمی کو شک و شبہ سے دور کرتا ہے، تو پھر آدمی یقین کامل حاصل کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کامل کی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔